لیکن وقتی طور پر ہم یہاں پاکستان میں ہیں تو پاکستان کے اندر اللہ کے شاعر میں سے بہت بڑا شاعر، اپنا بہت بڑی شاعر وہ ذی الحج کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے، اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ اس مہینے کی تعظیم کا تقاضا کیا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ جانوں پر ظلم کیسے ہوتا ہے؟ اب آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا کس کس کو تکبیر اولیٰ ملی ہے، مجھے نہیں پتا، اپنے دل سے پوچھو سب نے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی ابھی تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی ہے؟ ہاں، سب نے تو نہیں پڑھی، رکعتیں چھوٹی ہیں، بولو رکعت چھوٹی ہے نا۔ ان ایام کے اندر رکعت کا چھوٹنا، تکبیر کا چھوٹنا اتنا بڑا گناہ ہے، میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے۔ آج فجر کی نماز کس کس سے چھوٹی ہے؟ ٹھیک ہے نا، اب آپ مجھے بتائیں آج جمعے کے دن خطبے کس سے پہلے کون کون مسجد میں آیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ لوگ نا۔ ارے یہ شاعر اللہ، یہ 10 دن، ان 10 دنوں کے متعلق اتنا کہا گیا کہ وقت داخل ہونے کے بعد نہیں، وقت داخل ہونے سے پہلے مسجد میں آ جاؤ، اللہ کے شاعر کی تعظیم ہے۔ آری سمجھ شریفہ میں، لیکن اس کے باوجود کمی کوتاہی ہے کہ نہیں ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اللہ کرنے پر آئے تو سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کرنے پر آئے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے پچھلے درس کے اندر آپ کو کہا تھا دن بھی بڑے ہیں اور ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ قربانی کا جانور بھی لانا ہے، لازماً لانا ہے، لانے کے بعد اس کو محلے والوں کو بھی دکھانا ہے، اس کو بھگانا بھی ہے، اس کے گلے میں جو ہے نا وہ پائل بھی باندھنی ہے، اپنا گھنگرو بھی باندھنے ہیں تاکہ چھن چھن کرتا ہوا چلے، پتہ چلے کہ 2 لاکھ روپے کا بیل آیا ہے۔ ہاں، اب اس چکر کے اندر ایسا نہ ہو ہماری نمازیں ضائع نہ ہو جائیں۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد عصر سے مغرب کے درمیان اور مغرب سے عشاء کے درمیان یہاں سے آپ کو جھول کے جھول نظر آئیں گے۔ یہ شاعر اللہ کی توہین ہو رہی ہے، یہ شاعر اللہ کی توہین ہو رہی ہے۔ وہ قربانی کا جانور لانے والا خود مسجد میں نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ جتنے بیل لیاری میں نظر آتے ہیں اتنے نمازی نہیں ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ وہ بیل والا قربانی کی اپنا وہ بیل کی قربانی کر کے بڑا خوش ہو رہا ہوگا کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا، میں نے بہت بڑا کام کر لیا۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ قربانی کا عمل اس کے گردن سے واجب کو اتار دے گا، اس میں انکار نہیں ہے، لیکن قربانی کے نتیجے میں جو زندگی میں چینج آنا چاہیے وہ چینج اس کو نظر نہیں آئے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ یہ شاعر اللہ میں سے اس بنیاد پر آپ کو پہلے سے بتلایا گیا، ذرا سوچ سمجھ کر اس عشرے کے اندر داخل ہونا ہے۔ یہ عشرہ وہ عشرہ ہے جو ہمیں زمین سے اٹھا کر اللہ کے عرش تک اللہ کا قرب دلوا سکتا ہے۔ اعمال کا وزن بڑھ گیا، اعمال کا وزن بڑھ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک رمضان ہے، ایک ذو الحجہ ہے، وہاں پر کی جانے والی عبادات اس کے مقابلے میں آسان، وہاں شیطان گرفتار ہوتا ہے، ہمارے لیے راستہ کھلا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں شیطان بھی کھلا ہوا ہے اور اس کے اعلی کار بھی کھلے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی عبادت کرتا ہے اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آ رہی ہے؟ وہ بھی شاعر اللہ ہے اور یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ اس شاعر اللہ کی کیا کرنی ہے؟ تعظیم کرنی ہے۔ شاعر اللہ کی کیا کرنی ہے؟ تعظیم کرنی ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک ہے، اگر نیکیاں نہیں کر سکتے تو گناہوں سے تو بچایا جا سکتا ہے، کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے درس کے اندر بتلایا تھا، جس بندے کی جماعت چھوٹ جائے، قضا نہیں ہوئی جناب، قضا نہیں، جماعت چھوٹ جائے، اکیلے میں آ کر نماز پڑھ لے، اگر 2 سے 3 مرتبہ ایسا ہو گیا، شریعت کی نگاہ میں ایسا بندہ فاسق ہے، مطلب اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔ بڑا خطرناک معاملات ہیں سر، برا مت بنائیے گا۔ پھر کیا بنے گا ان کا، جو انہوں نے اس مبارک عشرے کے اندر، جبکہ پیغمبر نے کہا کہ بھائی تقاضا اس مہینے کے احترام کا، قربانی کا ارادہ ناخن مت کاٹنا، قربانی کا ارادہ بال مت کاٹنا، ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ اس عشرے کے اندر بھی، اس عشرے کے اندر بھی داڑھی کے اوپر رند چلاتے ہوں گے، کینچیاں چلاتے ہوں گے۔ شاعر اللہ کی توہین ہو رہی ہے، شاعر اللہ کی کیا ہو رہی ہے؟ توہین ہو رہی ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم تہیہ کر لیں، جا کر نائی کو اپنے والے کو بتائیں، نہ بابا نہ، اب ہم داڑھی نہیں کٹوائیں گے، بڑے دن آ گئے۔ آ رہی سمجھ میں؟ یہ درزی بیٹھے ماشاءاللہ کپڑے سلوانے والے لوگ آتے ہوں گے، پانچے اتنے لمبے رکھواتے ہوں گے، یہ گناہ ہے۔ ابھی پہننے کی توفیق نہیں بھی ہوئی، سلوا تو لی ہے نا،
ایک گناہ کا ارادہ آپ نے کر لیا نا، بڑے اس کے اندر، جیسے اپنا کعبۃ اللہ کے اندر ایک نیکی کا ارادہ بہت بڑا ہے، ہم نے گناہ کا ارادہ کر لیا، اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کیا ہے؟ منع کیا۔ تو بھیا یہاں سے لے کر یہاں تک اگر میں اور آپ چینج ہونا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ایک بڑا شاعر اللہ کی صورت میں، ذوالحجہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، توبہ کر لیں۔ ان دنوں کی توبہ باقی دنوں کی توبہ کے مقابلے میں افضل ہے۔ کیا ہے؟ افضل ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، بات ختم ہو جائے گی۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سمجھا، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ میرے بچے داڑھی کٹواتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ میں اپنے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں پر ڈر کی وجہ سے کہہ نہیں پاتا، اللہ بچوں کا ڈر نکال، اپنا ڈر میرے دل کے اندر پیدا کر دے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، خدارا اپنی ذات پر ہم رحم کریں۔ یہاں سے لے کر یہاں تک ہم سب کے بالغ بچے اگر مساجد میں آنا شروع کر دیں، خدا کی قسم مساجد میں جگہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ بے شرمی والی چادر اتارنی پڑے گی سر، وگرنہ میں روزہ رکھوں، میں ان راتوں کو اگر زندہ کر لوں، اللہ نہ کرے اگر میرا بچہ اوندے منہ گھر پر سو رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، خدا کی قسم اللہ کی رحمت میرے گھر کی طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ قاری سمجھ شریفہ میں آپ کو قربانی کا بیل چاہیے، اللہ نے تو نہیں کہا کہ بیل کو کاٹو، اللہ نے تو نہیں کہا کہ بیل کو کاٹو، شریعت کا تو صرف اتنا سا حکم ہے بھائی قربانی کرو، آپ حصہ کر لو۔ آپ بیلوں کے چکر میں اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہو، یہ کہاں کی وہ ہے، اپنا کہاں کا انصاف ہے؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یار نماز میں نہیں تھا، خیریت تو ہے یار، وہ اصل منڈی گیا ہوا تھا۔ واہ، کہاں گیا ہوا تھا؟ منڈی گیا ہوا تھا۔ یہ کون سی عقل مندی ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے کہ فرائض کو چھوڑ دیا جائے ان ایام کے اندر، کس کے چکر میں؟ بیل کے چکر میں۔ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، کوئی بندہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اگر منڈی کا چکر لگائے، بیچ میں جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے، واپس آ کر وہ پڑھی بھی نہیں جاتی ہے۔ آپ نے پڑھی؟ آپ تو بڑے آدمی سر، آپ کو شمار انسانوں میں گا آ رہی سمجھ میں؟ یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک لمحہ فکریہ ہے، لہٰذا یہ شاعر اللہ ہے، ان کی توہین سے اپنے آپ کو بچایا۔